آئیے پارٹ 3 میں سوال و جواب کو دیکھ لیتے ہیں۔ اساں جو پیارے نبی کا سبق ہے، دوسرا سبق، اس کا سوال نمبر 1 ہے، اساں جے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نالو چھا ہے؟ اس کا جواب آپ کے ماڈل ورک صفحہ نمبر 2 پر کچھ اس طرح دیا ہوا ہے۔ اساں جے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو نالو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آہے، یہ جواب ہے۔ اور ماڈل ورک میں دوسرا جواب جو قائم کیا گیا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کے نبوت ملن وقت عربستان جی کیڑی حالت ہے؟ یہ سوال ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت آپ کو نبوت ملی اس وقت عرب کی کیا حالت تھی؟ اس کا جواب یہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کے نبوت ملن وقت عربستان جی حالت ڈاڈھی خراب ہے۔ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت جو ہے اعلان نبوت کا حکم ہوا، اس وقت عرب کی بہت بری حالت تھی۔ یاد رہے کہ دیکھیں میں نے ابھی ایک جملہ بولا تھا، اس کی وضاحت کر دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی سے مراد ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام ابھی تخلیق بھی نہیں ہوئے تھے۔ کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کی کشمکش میں تھے۔ مستدرک کی یہ حدیث ہے، اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام 40 سال کے بعد آپ کو نبوت نہیں ملی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو انسان کے بننے سے پہلے ہی، بلکہ پوری کائنات کے بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی تھی۔ آپ کی نبوت کے صدقے میں سب کو نبوت ملی اور ساری کائنات وجود میں آئی۔ اس لیے یہ ذہن نشین رہے جو میں نے جملہ بولا کہ آپ جس وقت نبی بنے، نہیں، بنے سے مراد یہ کہ جس وقت آپ نے اعلان نبوت فرمایا، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ محبوب اب آپ اعلان فرما دیجئے، اس وقت عرب کی حالت کیا تھی؟ بہت زیادہ خراب تھی۔ سوال نمبر 1 کا غالباً میں نے ترجمہ نہیں کیا تھا، اس کو بھی دوبارہ دیکھ لیں۔ اس کا ترجمہ یہ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ 2 سوال صفحہ نمبر 2 پر موجود ہیں۔ آئے صفحہ نمبر 3 پر چلتے ہیں ہم۔ صفحہ نمبر 3 پر ہیش نمبر 4 شروع ہو رہا ہے ہمارا۔ یہ دیکھیے سوال نمبر 3، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن مانن کے خدا پاک جا کیڑا حکم بدایا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو خدا پاک کا کون سا حکم ارشاد فرمایا؟ اس کا جواب یہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن مانن کے خدا پاک جا حکم بدایا تے ایک اللہ جی عبادت کریو، دوسرا نمبر پر کوڑ نہ گالہایو، اور نمبر 3 پارے واراں سا بھلائی کرو، نمبر 4 نیانن تے رحم کریو، اور نمبر 5 مسافرن کی عزت دیو۔ ترجمہ بھی سماعت فرما لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو خدا کا جو حکم دیا وہ یہ تھا کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو، جھوٹ نہ بولو، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، بچوں پر بیٹیوں پر رحم کرو، مسافروں کی عزت کرو، یہ تقریباً ارشاد فرمایا۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 4 دیکھیں، اس میں ہی وقت دنیا میں کیترا مسلمانن رہن تھا؟ یہ صفحہ نمبر ماڈل ورک کے صفحہ نمبر 3 پر موجود ہے، اور اس کا مطلب یہ اس سوال کا کہ اس وقت دنیا میں کتنے مسلمان رہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ، ہی وقت دنیا میں کروڑوں مسلمان رہن تھا، اس وقت دنیا میں کروڑوں مسلمان آباد ہیں۔ اب آئیں آگے،
جو اس سبق کا اور #4 کا اور اس ویک کا آخری کام ہے وہ ہے الفاظ جملہ، اکر جملہ، الفاظ منع، فتح، سماج، تعلیم، ان کے جملے بنانے۔ یہ صفحہ نمبر 3 پر، ماڈل ورک کے صفحہ نمبر 3 پر یہ جملے دیے ہوئے، دیکھیں یہ آپ الفاظ دیکھ لیں اچھی طرح۔ منع، فتح، سماج، تعلیم۔ منع کا جملہ کیا ہے؟ اسلام میں برے کمن کا منع کیو ویو آہے، اسلام نے بری باتوں سے منع کیا ہے۔ نمبر 2 فتح، خیبر جے جنگ میں مسلمانن کے فتح حاصل تھی، جنگ خیبر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ تیسرے نمبر پر سماج، بہتر سوچ ای سٹھو سماج بنائندے آہے، بہترین اچھی سوچ ہی بہترین سماج کی پرورش کرتی ہے۔ تعلیم، تعلیم حاصل کرن ہر مرد ای عورت تے فرض آہے۔ یہ جملے ہیں، ان کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے، کاپی میں بھی اتارنا ہے الفاظ جملے، اور جو سوال جواب ہیں یہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں، اور ان سوال جواب کو بھی آپ نے کاپی میں اتارنا ہے۔ یہ سارا کام آپ نے کرنا ہے، اور آسان سندھی کا آج اس ویک کا ہمارا کام اس پارٹ 3 میں مکمل ہوا۔ آپ نے یہ تمام کام کاپی میں کرنے کے بعد اور یاد کرنے کے بعد آپ نے یہ میرے واٹس ایپ نمبر پر آپ نے سینڈ کر دینا ہے، تاکہ یہ اس ویک میں کام مکمل آ جائے گا تو چیک کر کے آپ کو نمبر کی ترکیب بنا دی جائے گی۔ وما توفیقی الا باللہ۔